ووضعنا عنک وزرک، پھر آپ سے آپ کا بوجھ ہلکا کر دیا. ووضعنا عنک وزرک، ہم نے جو ہے آپ سے آپ کا بوجھ جو ہے وہ اتار دیا. اب یہ کیا کون سا بوجھ ہے؟ اچھا ان کے یہاں بھی دیکھا آپ نے ان کا، وہاں لکا بیچ میں تھا، یہاں ووضعنا عنک وزرک بیچ میں ان کا ہے، اور آگے ورفعنا لکا ذکر وہاں بھی لکا. تو گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تینوں جگہ پہ بیچ میں لائے ہیں. یہ آپ کی عظمت کی وجہ سے، اور وہ عظمت وہی ختم نبوت کی شان جو آپ کو نصیب ہے، جو کسی پیغمبر کو نصیب نہیں ہے. اس مقام عظمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اپنے انعام کو آپ کی عظمت کے ساتھ لا رہے ہیں. ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے جو ہے کہ آپ کا بوجھ نہیں اتار دیا آپ سے. الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی، آپ کی کمر جس سے توڑ رکھی تھی اس بوجھ کو ہم نے نہیں ہلکا کر دیا. اب یہ بوجھ کون سا بوجھ ہے؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں اس بوجھ سے مراد جو ہے، اس بوجھ سے مراد وہ مباحات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز سمجھ کر کیے کہ مباح ہے، جائز ہے، لیکن آپ کا جو مقام عالی تھا اس کے اعتبار سے آپ کے شایان شان نہیں تھے، تو بعد میں آپ کو بڑا قلق اور افسوس ہوا کہ یار یہ میں نے کر دیا، یہ میرے شایان شان یہ نہیں تھا، یہ اللہ کی عظمت کے جو کہ شایان شان نہیں تھا، میں اس جائز و مباح کا کام کو کیوں میں نے کیا. یہ آپ پر ایک بوجھ غم آپ پر طاری ہو گیا. ہوتا ہے نا بعض دفعہ ایک جائز کام بھی بندہ کر بیٹھتا ہے تو دل میں ملال رہتا ہے کہ یار یہ میں کیوں کیتا ہے، دل میں ملال اس کے رہتا ہے یار کاش میں نہ کرتا ہے. تو یہ جو غم اور بوجھ تھا جس کی وجہ سے آپ بہت غمزدہ رہتے تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ کا مقام اور اللہ کی آپ کے ساتھ ایک خاص رحمت و شفقت اور اللہ کی آپ کی منقبت، اب وہ جو غم آپ کے اوپر طاری تھا وہ غم اللہ نے دور کر دیا. اور آیات نازل فرما دی سورہ فتح کے اندر بھی کہ ہم نے آپ کی اس قسم کی ساری لغزشوں کو معاف کر دیا. لیغفر کا لفظ کہہ دیے، لیغفر لک اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے جو ہے وہ ایسی لغزی اور مباحات کے اندر ابتلا جو تھا وہ اللہ نے معاف کر دیا. تو جب یہ انعام آپ کو ملا تو آپ کو تسلی ہو گئی. اور دوسرا وزر سے مراد تکالیف شریعہ کا وزر، یعنی شریع احکامات پر جو عمل جب کرتا ہے تو ظاہر مشکل ہوتی، روزہ رکھنا ہے، روزے میں مشکل مشقت، زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے. تو یہ جتنی تکالیف شریعہ ہیں، اوامر پر عمل، نواہی سے رکنا، یہ ظاہر ایک عام آدمی کے لیے بڑا مشکل کام ہے. نماز پڑھنا آسان کام نہیں، پھر زکوٰۃ دینا آسان کام نہیں، پھر حج کرنا کوئی آسان کام نہیں. تو گویا کہ ایک عام آدمی کو جو بوجھ لگتا ہے، بھاری لگتا ہے، کئی مال خرچ ہوتا ہے، کئی بدن کی طاقت خرچ ہوتی ہے. تو یہ جو کیفیت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے شریعت کے ان تمام احکامات پر عمل کرنے کو بالکل آسان کر دی. آپ کی طبیعت ثانیہ بن گیا، آپ کی طبیعت کا حصہ بن گیا، اور ایسا طبیعت کا حصہ بنا جیسے میں نے عرض کیا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اور روزہ اتنا آسان کر دیا کہ گھر آ کے پوچھتے ہیں، گھر آ کے زوجہ مطہرہ سے پوچھتے ہیں گھر میں کوئی کھانے کو ہے، کہ جی آج تو کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا چلو میں اللہ کے لیے آج روزے کی نیت کرتا ہوں. وہ بھی چلتے چلتے روزہ رکھ دیا. اور آج ہم روزہ رکھیں تو رات ساری رات نیند نہیں آتی، آ بھی لے آؤ، آؤ بھی لے آؤ، پھینیاں بھی لے آؤ، راتی کھاوا کھجیاں بھی رکھو، پکوڑے بناؤ، یہ کرو، لسی کا جگ بھی تیار کرو. رات سے انسٹرکشن، پھر سحری کے اندر جو کھا کھا کے نہال ہوتے ہیں، یعنی اتنا پاگل ہو جاتے ہیں. کتنا بھاری لگتا ہے کہ روزہ رکھنا ہے. یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنا آسان، بھی کھانے کو کچھ ہے کہ جو کچھ بھی نہیں آج تو اچھا چلو آج روزہ، اگر ہوتا تو پیش کر دیتا. آپ فرماتے یہ حالت. اور وہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے اچھا لگتا ہے ایک دن کھاؤں تو شکر کروں اور ایک دن نہ کھاؤں صبر کروں، ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے. تو گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اتنا آسان، صدقات و خیرات کتنے آسان کہ آپ کے لیے مال و دولت آ جاتی، آپ تقسیم کرنا شروع کر دیتے. تقسیم کر دیا، بانٹ دی. یہاں تک کہ اگر کچھ ترائم رہ گئے، مصلی امامت پر کھڑے ہیں، یاد ہے کہ اوہ کچھ درہم رہ گئے بٹے نہیں، جلدی سے صحابہ کو روکا، اندر چلے گئے، وہ لے کے اور فقراء میں تقسیم کر دی اور نماز میں مشغول ہو گئے. کہا گیا کہ آپ نماز کے بعد تقسیم کر دیتے، اتنی کیا جلدی تھی؟ کہا کہ نہیں، پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں میرا بلاوا آ جاتا اور اس حال میں جاتا کہ میرے جہاں صدقے کی رقم پڑی گھر میں، تقسیم نہیں کی میں نے.
تو گویا کہ آپ کے لیے صدقات اتنے آسان، 63 اونٹ آپ جو ہے وہ حج کے موقع پر ذبح کر رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ تکالیف شریعہ جو شرعی احکام جو ہیں وہ آپ کی طبیعت کا ایسا حصہ بن گئے کہ بلکہ نہ صرف یہ کہ آسان بلکہ آپ کو اس میں راحت محسوس، لذت محسوس ہوتی ہے، اس میں لذت محسوس ہوتی ہے. اسی بات کو صوفیہ کرام نے کہا کہ تکالیف شریعہ جو اٹھ جاتی ہیں، مطلب وہ تکالیف شریعہ نہیں رہتی بلکہ لذات طبیعہ بن جاتی ہیں، ان کی طبیعت کی لذت کا حصہ بن جاتے ہیں. وہ صوفیہ کرام نماز پڑھتے ہیں ان کو مزہ آتا ہے، بلکہ ایسے ایسے صوفیہ کرام گزرے ہیں کہ جن کو اللہ نے جب وہ ولایت معرفت اور بصیرت کی آنکھ دے دی تو انہوں نے اپنی 30 سال کی نمازوں کا اعادہ کیا، دہرایا، یہ سوچ کے کہ یار آج تک جو 30 سال کی نمازیں پڑھی وہ تو بے توجہ سے بے دھیانی کے ساتھ پڑھی ہیں، ان میں تو وہ مزہ ہی نہیں تھا جو ان نمازوں میں، لہذا وہ نمازیں اللہ کے ہاں جائیں گی اور ہم اللہ کے ہاں پیش ہوئے اور وہ نمازیں قبول نہ ہوئی تو کیا جواب دیں گے. انہوں نے وہ 30 سال کی نمازوں کو دہرایا آج کی کیفیات کے ساتھ. اور ظاہر ہے کہ یہ 30 سال کی نمازیں دہرانا جو پڑھ چکی ہوں یہ آسان نہیں. یہ لذات طبیعہ جب تکالیف شریعہ بن جاتی ہیں تو پھر آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہے. تو یہ جو صوفیہ کا قول ہے کہ تکالیف شریعہ اڑ جاتی ہیں، یہ مطلب یہ اس کی تکلیف نہیں رہتی بلکہ اس کی طبیعت کی لذت بن جاتی ہے. تو یہ وعدہ وزر. اور ایک وعدہ وزر سے مراد یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے جب آپ کی مخالفت کی اور آپ کو برا بھلا کہا اور آپ پر پتھر برسائے اور آپ پر جو ہے وہ اونٹ کی اوجڑیاں آپ کی گردن پر رکھی، جگہ جگہ مجنون اور ساحر کہا. اب ظاہر ہے کہ کوئی کم تکلیف نہیں، اور ایک سچا آدمی معصوم جو اللہ کا حکم لے کر آپ کو دے رہا ہے اور آپ ہی کا اس میں نفع ہے تو اس کو ایسے تانے سے کتنی تکلیف ہوگی. ایک تو اپنی کو غرض ہو، پھر آپ پر تانا پڑے تو آپ پھر بھی برداشت کر جائیں گے، لیکن آپ کا کہ میں تیرے ہی بھلا چاہتا ہوں اور تو ہی مجھے تانے دے رہا ہے، میں تجھے جہنم کی آگ سے بجھانا چاہتا ہوں اور تو ہی مجھے سائر اور مجروح کہتا ہے، میں تجھے آخرت کا راستہ بتاتا ہوں تو ہی مجھے گمراہ کہتا ہے، میرے چاہنے والوں کو صابی کہتا ہے. تو یہ دکھ تو دوہرا ہو جاتا ہے. یہ جو دکھ تھا یہ آپ کو غم یہ جو لگ جاتا تھا آپ کو، تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو تسلی دی کہ آپ اتنا اپنے اوپر غم نہ کریں کہ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں، اپنے آپ کو ہلاک کر لیں. اور وہی ہوا کہ قرآن نے کہا کہ کیا آپ اپنے آپ کو اس صدمے اور غم میں ہلاک کر لیں گے کہ یہ ایمان نہیں لاتے؟ کہ نہیں، بس آپ کا کام پیغام پہنچا دیں، بلغ ما انزل الیک، جو آپ کو بھیجا گیا ہے آپ اس کی تبلیغ کر دیں. بس جس فمن شاء منکم فلیؤمن، تم میں سے جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کافر ہو جائے، اللہ کو اس سے کوئی نہیں، آپ اپنی بس بات پہنچائیں تو آپ کی طبیعت کا بوجھ ہلکا ہو گیا. ٹھیک. اور ایک اس کا مطلب یہ کہ جب یہ صدمہ آپ امت کا پیدا ہوتا تھا کہ امت کا کیا بنے گا، کیونکہ امت کے اندر بھی تو ایسے لوگ ہیں کہ جو گناہگار ہیں، جو خطا کار ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی سے فرار ہیں. ان امتیوں کا کیا بنے گا؟ تو آپ کو کفار سے ہٹ کے اپنی امت کا غم کھاتا تھا، اپنی امت کے لیے پریشان ہوتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بوجھ کیسے دور کیا؟ آپ کو مقام شفاعت عطا فرما دیا کہ آپ فکر نہ کریں، امت جیسی بھی ہے، لنگڑی لولی مالی کچیلی، وہاں جب پہنچے گی وہاں آپ شفاعت کر کے جنت میں لے جائیے گا. آپ کو تسلی ہو گئی کہ بس ٹھیک ہے، چلو اتنے جیویں بھی لنگڑی